ایک سے زیادہ دنیاؤں کا کنسیپٹ اس وقت سے مانا جاتا ہے جب اس نیلی دنیا کو کائنات کا محور سمجھا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں یہ بات رومن کیتھولک چرچ کے عقیدے کا حصہ تھا کہ سورج، چاند، ستارے، حتیٰ کہ کائنات میں سب کچھ ہماری اسی دنیا کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ جو اس عقیدے سے انکار کرتا اسے موت کی سزا دے دی جاتی تھی۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اٹلی کے پادری گورڈانو برنو نے ایک خواب دیکھا۔ یہ سائنس کی تاریخ کا سب سے مشہور خواب ہے۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ زمین کائنات کا محور نہیں بلکہ زمین دوسرے سیاروں کی طرح ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب گورڈانو نے اس خواب کے بارے میں لوگوں سے تذکرہ کرنا شروع کیا تو کیتھولک چرچ نے گورڈانو کو یوں ہی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اس پر زور ڈالنا شروع کیا کہ وہ اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ اس دور میں یہ بات کیتھولک چرچ کی تعلیمات کے خلاف تھی۔ انہوں نے گورڈانو سے کہا کہ تمہارے اس دعوے سے تو یوں لگتا ہے کہ ہماری دنیا دوسری دنیاؤں کی طرح ایک عام سی دنیا ہے، جبکہ ہم ایک اسپیشل مخلوق ہیں۔ گورڈانو کو اپنے دعوے سے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں 12 سال قید میں رکھا گیا اور بالآخر اسے زندہ جلا دیا گیا۔ گورڈانو سائنسدان نہیں تھا بلکہ ایک پادری تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ گورڈانو کو جلائے جانے کے 10 سال بعد گیلیلیو نے آسمان کا مطالعہ کیا اور دنیا کو بتایا کہ گورڈانو کا خواب سچا تھا۔ ہماری دنیا کی طرح اور بھی دنیا ہے اور ان کے گرد بھی چاند گھوم رہے ہیں۔ گیلیلیو نے اپنی اس تحقیق سے 1610 میں جوپیٹر کے 4 بڑے چاند دریافت کیے، جسے آج بھی گیلیلین مونز کہتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کا پیرالل یونیورس سے کیا تعلق؟ گورڈانو نے دراصل خواب میں کچھ اور بھی دیکھا تھا۔ اپنے پورے خواب میں گورڈانو نے ایک اور بھی بات بتائی، وہ یہ کہ میں نے ان دوسری دنیاؤں میں بہت سی حیران کن مخلوقات کو چلتے پھرتے تیرتے دیکھا۔ گورڈانو کے خواب کا پہلا حصہ تو 10 سال بعد پورا ہو گیا گیلیلیو کی ریسرچ سے، لیکن اس کا دوسرا خواب ایک نہ ایک دن پورا ہونا ہے۔ اسی طریقے سے 1945 میں گمشدہ ہونے والے فلائٹ 19 کے پائلٹ کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے کہ سب کچھ بہت مختلف اور عجیب ہے۔ آسمان سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں سبز ہے۔ فلائٹ 19 کے گمشدہ جہازوں اور کریو ممبرز کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان پر پیرالل یونیورس کا دروازہ کھل گیا تھا۔ آج کی جدید سائنس بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ متوازی کائنات یعنی پیرالل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارا مرر ورلڈ، جہاں ہمارے جیسے ہی انسان زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا ان پر بھی اللہ کی ہدایت اترتی ہے، یہی سب آج کی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر کئی ناولز لکھی گئی ہیں اور کئی فلمز بن چکی ہیں، مثلاً مشہور سائنس فکشن ناول ٹیکنیکل ایرر، جس میں ایک سائنسدان کا ایکسپیریمنٹ غلط ہو جاتا ہے اور اس غلط ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں اس سائنسدان کا ہم شکل مشین سے نکل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی بالکل اسی جیسا نظر آنے والا اس کے ہو بہو ایک شخص۔ روجر زیلزی نے ایک ناول لکھا تھا دی ڈور ویز ان دی سینڈ، جس میں ایک شخص کو صحرا میں کھڑی ایک مشین دکھتی ہے جو اس کے خلیوں کو بدل دیتی ہے اور مشین کے اندر سے اسی جیسا ایک شخص نکل کر سامنے آتا ہے۔ یہ سائنس فکشن ناولز پر بھلا کون یقین کرے گا؟ پڑھنے والا اس سے بے حد متاثر تو ہوگا، لیکن اسے حقیقت کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ آج کی سائنس فکشن کل کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ 18ویں صدی کے ایک فرینچ سائنٹسٹ لوئس پاسچر نے ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا جو آج کی سائنس کی ایک فیوریٹ ریسرچ بن چکی ہے اور اس وقت بھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ ہماری دنیا میں پائے جانے والی تمام مخلوقات کے مالیکیولز ایک خاص شکل میں بنتے ہیں۔ اس میں امینو ایسڈز لیفٹ سائڈ پر ہوتے ہیں جبکہ شوگر رائٹ سائڈ پر۔ سائنس میں اس بیلنس کو ہوموکائرالٹی کہتے ہیں۔ لوئس پاسچر نے ایک کانسیپٹ پیش کیا کہ اگر اس کی سائڈز چینج کر دیں تو زندگی کی ایک نئی شکل دیکھنے کو ملے گی جو دیکھنے میں بالکل ہم جیسی ہوگی، لیکن در حقیقت وہ ہماری ایک مرر امیج ہوگی۔ سائنسدان بیکٹیریا کو انجینئرنگ کر کے اس کانسیپٹ کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ قرآن ہمیں پیرالل یونیورس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ سورہ شمس میں رب ذوالجلال نے اپنی اور زمین یعنی ارض کے پھیلا دیے جانے کی قسم اٹھائی ہے۔
تو کیا اللہ صرف 7 بر اعظموں تک پھیلی زمین یعنی ارتھ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے اتنی بڑی قسم صرف 7 بر اعظموں تک پھیلے 195 ممالک کی اٹھائی ہے؟ ہماری زمین کا بیشتر حصہ ایک پتھریلے ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے جسے بیسالٹ کہتے ہیں۔ رات کے روشن چاند پر جو کالے دھبے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ کالے دھبے دراصل اسی بیسالٹ کے ہیں جو چاند کے وسیع اور عریض میدانوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ وینس کے گہرے اور زہریلے بادلوں کے نیچے 80% سطح اسی بیسالٹ کی ہے۔ یہی بیسالٹ مارس پر بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے سولر سسٹم سے باہر آ جائیں تو ایسے بہت سے پلینٹس یا ارد ہیں جو بالکل ہماری اپنی زمین جیسے ہیں۔ مثلا کیپلر 186F جو دکھنے میں بالکل ہمارے ارتھ جیسا ہے۔ اسی طرح ہماری زمین سے ملتا جلتا ایک ارد ہے جو ہولناک حد تک سائز میں سورج جتنا بڑا ہے، اور اب تک 4900 سے زائد ایسی زمینیں دریافت ہو چکی ہیں اور انہیں نام بھی دے دیا گیا ہے جو اسی ارد یعنی بیسالٹ کی بنی ہوئی ہیں، اور مزید 6500 سے زائد ایسے سیارے نظر آ رہے ہیں جو ارتھ کی ڈیفینیشن پر اترتے ہیں۔ 1990 سے لے کر اب تک ہر 2 سال بعد ان کی تعداد دگنی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ارتھ کائنات میں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ ارتھ کے پھیلا دیے جانے کی قسم حقیقت میں کتنی بڑی قسم ہے۔ سورہ انبیاء کی اس آیت مبارکہ کے مطابق زمین یعنی ارتھ کو آسمانوں سے علیحدہ کیا گیا، لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو مخاطب کیوں کیا جبکہ اس وقت تو انسان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ اس کے بارے میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ سورہ بقرہ کے مطابق زمین یعنی ارض کو آسمانوں سے پہلے تخلیق کیا اور ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی، یعنی دوسری دنیاوں کی مخلوقات بھی جوڑوں ہی میں ہے، میل اور فیمیل۔ سورہ والنازعات کے مطابق زمین کو چاروں طرف پھیلا دیا گیا۔ سورہ حامیم السجدہ کے مطابق زمین میں یعنی ارض میں پہاڑوں کو رکھا۔ مثلا مریخ پر جو ماؤنٹ اولمپس ہے وہ ہماری زمین کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سے 2 گنا بڑا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ارتھ کا یہ پھیلاؤ آخر کیوں ہے؟ ہم انسان تو ارتھ کے ایک سیارے ایک ٹکڑے میں رہتے ہیں، آخر ارتھ کو اتنے بڑے درجے پر کیوں پھیلایا گیا؟ تو سورہ رحمان میں اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ تمام جانداروں کے لیے زمین کو بچھا دیا۔ آخر کون سے جانداروں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں؟ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے جوڑے بنائے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ پھر سورہ نحل کے مطابق اس نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی جن کی مختلف رنگ اور شکلیں ہیں۔ پھر حامیم السجدہ کے مطابق ان میں رہنے والی مخلوقات کے لیے برکتیں رکھ دی، ان کے لیے رزق مقرر کر دیا۔ مثلا ہیرے ہماری زمین پر انتہائی نایاب اور قیمتی ہیں، جبکہ کینسری E55 نامی پلینٹ یا ارض میں اس قدر کاربن ہے کہ اس کی پوری سطح ہیروں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے، اور یقین کریں ایسا ایک دن ہونا ہے۔ کیا اللہ نے صرف ہماری یہ نیلی زمین 4 دن میں پیدا کی؟ دراصل اللہ اس کائنات کے دور دراز گوشوں تک پھیلے ارض کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر حامیم السجدہ کے مطابق اللہ نے 2 دن میں 7 آسمانوں کو تخلیق کیا، ہر آسمان پر اپنا حکم نازل کیا اور آسمانوں کو ستاروں سے سجایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ 7 آسمانوں میں کس پر حکم نازل کیا؟ یقیناً وہاں رہنے والی مخلوقات پر۔ متوازی کائنات کے متعلق مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے سورہ طلاق کی آخری آیت میں کچھ یوں فرمایا کہ 7 آسمان بنایا اور انہی کی مثل سے زمین بنائی، یعنی ارض۔ ہر آسمان کی اپنی اپنی زمین ہے، یعنی اسی طرح پلینٹس ہیں، ارض ہے، اور ان میں اللہ کا حکم اترتا ہے۔ کس پر حکم اترتا ہے؟ لازمی ہے کائنات میں پھیلی تمام ارض میں اور 7 آسمان پر رہنے والی مخلوقات پر۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ میں اللہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ وہ واقف ہیں ان سب لوگوں سے جو زمین و آسمان میں رہتے ہیں۔ ان مخلوقات میں کچھ ہم سے بھی بہتر ہیں اور زیادہ تر سے ہم بہتر ہیں۔ وہ عقل بھی رکھتے ہیں اور ان کی ایک مکمل زندگی ہے، وہ صحیح اور غلط کا فرق سمجھتے ہیں۔ سورہ طلاق کی آخری آیت کے متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، ہر زمین میں پیغمبر اترے، تمہارے آدم کی طرح ایک آدم، تمہارے نوح کی طرح ایک نوح، تمہارے ابراہیم جیسا ابراہیم اور تمہارے عیسیٰ جیسا ایک عیسیٰ۔
سورہ الطلاق کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی تفسیر کرنے لگوں تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے کہ تمہارا ذہن اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا اور تم لوگ اس سے انکار کر دو گے۔ سچ کہوں تو ریسرچ کے دوران مجھے اس موضوع کے متعلق ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ملا۔ اس سے آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دروازوں کے پار کی دنیایں کیسی دکھتی ہوں گی، ان میں رہنے والی مخلوقات کون سی ہوں گی، ان میں کون کون سی نعمتیں اور برکتیں رکھی گئی ہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ اور وقت انتظار کرنا ہوگا۔